بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، اور اب تک جو ہماری گفتگو کا سلسلہ فی الحال سابقہ نشست سے اور اب تک چل رہا ہے وہ ہیں غیبت سے پہلے کی عام علامتیں، اور اس جانب ہم توجہ دلا چکے کہ ان علامتوں کو ظاہر ہونے میں ممکن ہے کہ 200 300 400 سال تک لگیں اور تدریجاً یہ علامتیں پھیلتی چلی جائیں۔ اب جو علامت آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اس کا تعلق ہے شراب سے، اور اتنی بات کلیئر ہے کہ شراب بہت سارے ادیان میں پی جا رہی ہے، اور یہاں پر جب یہ ڈسکشن کیا جائے کہ شراب عام ہو جائے گی تو بظاہر مراد یہی ہے کہ مسلمانوں میں عام ہو جائے گی، کہ جس طرح سے تدریجاً عام ہو رہی ہے۔ اور حتیٰ بعض افراد کے یہاں تو شراب اتنی نارمل سی چیز ہو چکی ہے کہ وہ اس کو اپنا ایک اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں، اور اگر نہ پی جائے کسی محفل میں تو اس کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات یورپ یا امریکہ کی تو نہیں ہو رہی کہ جہاں پر نان مسلمز پی رہے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں کچھ مسلمانوں کی کہ وہ بھی اس حد تک شراب سے قریب ہو چکے ہیں، اور یہ آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور بلا شک ہر حرام سے بچنا چاہیے تاکہ معاشرے کے خراب کرنے میں خود ہمارا دخل نہ ہو۔ ایک روایت کہ جس کا ذکر کافی میں بھی ہوا، ورایت الخمور، اور بہار میں بھی ہوا، ورایت الخمور تشرب علانیتاً، اور تم دیکھو گے کہ شراب کھلم کھلا پی جا رہی ہے اعلان کے ساتھ، یعنی کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ وَيَجْتَمِعُ عَلَيْهَا مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس شراب کی محفل میں وہ لوگ جمع ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ اور علائم اور آخر زمانے کی علامتوں سے ایک علامت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، اور بہار کی جلد نمبر 52 میں اس کا ذکر ہوا، فرماتے ہیں عند شرب القہوات۔ اب یہاں پر ڈسکشن ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ جو بعض فارسی یا اردوی کتابوں میں کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قہوے کی مختلف اقسام ہوں گی، تو آیا اس کے معنی یہ ہیں کہ مختلف قسم کے قہوے ہوں گے کیونکہ لفظ قہوہ ہے؟ لیکن سابقہ دور میں لفظ قہوہ شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لہٰذا اس روایت کے دو معنی نکالے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس زمانے میں مختلف قسم کے قہوے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں مختلف قسم کی شرابوں کو پیا جائے گا، اور دونوں باتیں صحیح ہیں اور دونوں احتمالات صحیح ہیں، لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ اس روایت میں قہوے سے مراد شراب ہی ہو، اور یہ سابقہ دور میں شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ وَرَأَيْتَ الشَّرَابَ تُبَاعُ ظَاهِرًا لَيْسَ عَلَيْهِ مَانِعٌ، اور تم دیکھو گے کہ شراب کھلم کھلا بیچی جا رہی ہے اور کوئی اس کا روکنے والا نہیں ہے، اور اس سے بھی مراد بظاہر یہی ہے کہ مسلمان ممالک میں شراب بہت زیادہ عام ہو جائے گی، کوئی اس سے روکے گا نہیں۔ وَرَأَيْتَ الْخَمْرَ يُتَدَاوَى بِهَا وَتُوصَفُ لِلْمَرِيضِ وَيُسْتَشْفَى بِهَا، اور تم دیکھو گے کہ شراب کے ذریعے سے علاج کیا جا رہا ہے، یعنی شراب کو دوا کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور مریض کے لیے جو پرسکرپشن لکھا جائے گا وہ بھی شراب کا ہوگا، یعنی کہا جائے گا تم شراب پیو، اور اس کے ذریعے سے شفا کو طلب کیا جائے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر شراب سے بھی علاج ضروری ہو جائے، آخری حد ہو تو شراب جائز ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ شراب جائز ہو گئی۔ ہاں، اگر شراب سے نجس پانی ہو اور دم نکلنے والا ہو کسی شخص کا بیابان میں ہو تو کہا جائے گا کہ یہ نجس پانی پی لے یا شراب کے ذریعے سے جان بچا لے، لیکن اس وقت بظاہر ڈاکٹر سے بھی ہم نے پوچھا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں شراب کی ضرورت ہو۔ اب گفتگو آ جاتی ہے، ممکن ہے کوئی کہے کہ بعض کف سیرپ میں الکوہل ہوتی ہے تو وہ شراب نہیں ہوتی بلکہ وہ الکوہل سے مراد الکوہل صنعتی ہے، یعنی انڈسٹریل الکوہل۔ البتہ انڈسٹریل الکوہل ایک وسیع مفہوم ہے، اس میں ایک آرٹیفیشل الکوہل ملائی جاتی ہے دواؤں میں بڑی مختصر سی مقدار میں، اور وہ نجس نہیں ہے،
اور اگر مختصر سی مقدار میں کسی دوا میں ہو اور اتنی کم ہو کہ اس کو الکوہل نہ کہا جائے تو وہ جائز ہے۔ پھر روایتوں میں بیان ہوا کہ شراب پی کے لوگ مسجدوں میں بھی جانے لگیں گے، یعنی اتنی عام ہو جائے گی یہ چیز کہ شراب پیا اور مسجد میں بھی چلے گئے۔ یتواصفون فیہا یعنی فی مساجد شراب کہ تم شراب المسکر، کہ مسجدوں کی صفوں میں لوگ ہوں گے شراب مسکر کو پی کر، یعنی نشے والی شراب کو پی کر۔ ورایت السکران، اب یہاں پہ نشے والی شراب سے مراد یہ ہے کہ شراب جب عربی میں کہا جاتا ہے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہا جاتا ہے، پانی کو بھی شراب کہا جائے گا، لیکن شراب مسکر سے مراد یہاں پر ہے شراب، جسے ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، جسے عربی میں کہا جاتا ہے خمر۔ ورایت السکران یصلی بالناس، اور تم دیکھو گے کہ شراب پینے والا لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے یصلی بالناس یعنی لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ وَإِذَا سَكِرَ أُكْرِمَ، اور جو شراب پیے گا اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ وَأُتَّقِيَ، اور اس سے ڈرا بھی جا رہا ہے، یعنی پاورفل آدمی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مساجد میں ایسے افراد آ جائیں کہ جو شرابی بھی ہوں، اتنے پاورفل بھی ہوں کہ لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کا احترام بھی کریں گے، ان سے ڈریں گے بھی، یا یہ کہ وہ نماز ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ان کا احترام بھی کیا جائے گا اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیوں نہیں کوئی کہے گا؟ خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان سے نقصان نہ پہنچے۔ ظہور سے پہلے کہ جو حاکم ہوں گے، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ حاکموں کا تو ہمیشہ پرابلم رہا ہے کہ دنیا کے طالب رہیں، اور ظہور سے پہلے یہ موضوع بڑھ جائے گا اور بعض موضوعات کی جانب توجہ دلائی ہے حکمرانوں کی۔ وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَہَاءَ، وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَہَاءَ، اور حکومت کے لیے بے وقوفوں کو استعمال کیا جائے گا۔ وَشَاوَرُوا النِّسَاءَ، اور خواتین سے مشورے کیے جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا، اور حاکم فاجر ہوں گے۔ وَالْوُزَرَاءُ ظَلَمًا، اور وزیر ظالم ہوں گے۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ، اور فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ وَاسْتُمِعَ مِنْهُمْ، یہ جملہ گانے کے طور پہ بھی، گانے کے موضوع میں بھی استعمال ہوا کیونکہ وہاں بھی اس کا مصداق ہے، اور یہ سیاسی موضوعات میں بھی اس روایت کا بعض جگہ ذکر ملتا ہے۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ فاسق قسم کے افراد پارلیمنٹ میں ہیں، ظالم قسم کے افراد، خصوصاً اگر آپ پاکستان انڈیا میں دیکھیں جو حال ہے اس وقت کہ کوئی ان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کو ٹوک نہیں سکتا، مختلف جگہوں کے وہ وڈیرے ہیں، نواب ہیں، فاسق قسم کے افراد ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں پارلیمنٹ میں اور ان کی باتوں کو سنا جا رہا ہے۔ تو شاید اس جانب اشارہ ہو۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ، فاسقوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ وَاسْتُمِعَ مِنْهُمْ، اور ان کی باتوں کو سنا جائے گا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ، اور قوم کے جو بڑے افراد ہوں گے، جو سربراہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ أَرْذَلَهُمْ، ان میں سے پست افراد بڑے ہو جائیں گے۔ یہ آج کل خصوصاً ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے انڈیا پاکستان میں کہ بعض علاقوں کے جو غنڈے افراد ہیں کہ جنہیں وہاں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دادا یا دادا گیر، وہ افراد تدریجاً پولیٹکس میں آتے ہیں اور کونسلر سے شروع کرتے ہیں یا ایم پی اے اور ایم این اے سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بعض دفعہ وزارتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی جانب ممکن ہے یہ اشارہ ہو کہ فاسق ترین لوگ جو ہیں وہ
بلند مقاموں پر فائز ہوں گے۔ وَرَأَيْتَ الْوُلَاةَ یرتشون فی الحکم، اور تم والیوں کو دیکھو گے کہ جب وہ حکم دیتے ہیں تو اس کے بدلے رشوت لیتے ہیں، یعنی رشوت دے کے کوئی حکم صادر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ والی یعنی ایک حاکم، ایک گورنر، ایک وزیر جب ایک حکم جاری کر رہا ہے، چاہے یہ حکم پبلک کے لیے ہو اور چاہے یہ حکم کسی باہر کی کمپنی سے معاملے کی صورت میں ہو، تو وہاں پر وہ رشوت لے رہے ہیں آج کل۔ خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یا مثال کے طور پر پاکستان میں کہا جاتا ہے، خصوصاً کراچی میں، کہ کافی عرصے سے ارادہ ہے کہ ٹرین چلائی جائے، لیکن ٹرین کیوں نہیں چلاتے؟ کہ بسز کے مالکان کی جو ایسوسییشنز ہیں مختلف وزراء کے منہ کو بند کر دیتی ہیں کہ ٹرین نہ چلانا۔ تو یہاں پر مختلف اس کے مصداق ہو سکتے ہیں کہ جو اس وقت تمام دنیا میں نظر آتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْوُلَاةَ یرتشون فی الحکم، کہ جب وہ کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو اس کے لیے رشوت لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ الْوِلَایَةَ قِبَالَةً لِمَنْ زَادَ، اور جب کسی کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے، کوئی اس کو لیٹر دیا جاتا ہے، کنفرمیشن لیٹر، تو یہ دیکھ کے دیا جاتا ہے کون کتنی زیادہ رشوت دے رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ الْوُلَاةَ یقربون اہل الکفر، اور اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ مسلمان حاکموں کا ہم و غم یہ ہوگا کہ وہ کفار سے قربت حاصل کریں گے۔ وَيُبَاعِدُونَ أَهْلَ الْخَيْرِ، اور اہل خیر سے دوری اختیار کریں گے۔ اب اس جانب توجہ رکھیں کہ کفار سے ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کوئی معاملہ یا ڈیلنگ جو ہمارے حاکم کرتے ہیں کہ جس کے بعد مسلمان کلچر ختم ہو، اسلام کی تعلیمات پر اثر پڑے اور مسلمانوں پر ظلم ہو، تو وہ کام غلط ہے۔ لیکن فقط اگر ملا جائے، کوئی معاملہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر تجارت کا معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَرَأَيْتَ السُّلْطَانَ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ، اور تم دیکھو گے کہ حاکم کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ یعنی بعض دفعہ تاجر یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، اور بعض دفعہ یہ کام حاکم کریں گے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو منظر عام سے ہٹا دیں گے۔ اب یہ کام کسی سیاسی فائدے کے لیے ہو یا یہ کام تاجروں کو فائدہ دینے کے لیے ہو کہ اس وقت مارکیٹ سے ان چیزوں کو غائب کر دیں اور آپ اس چیز کا ریٹ بڑھا دیں۔ یہ کام وہ ہے کہ جو اس وقت بہت سارے ممالک میں، خصوصاً انڈیا میں، پاکستان میں، افریقہ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جب بالکل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کہ فرض کریں کہ ایک خاص مقدار میں کئی لاکھ ٹن چیزیں موجود ہیں کہاں پر، ایک ملک میں، اب دوسری جگہ سے اس کو امپورٹ کرنا ہے تو جان بوجھ کے حاکم امپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تاکہ جو چیز یہاں پر ہے جب اس کی درآمد نہیں ہوگی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور ان لوگوں نے جو چیز امپورٹ کی ہے فرض کریں 10 روپے کی، اور وہ بکتی ہے عام طور پر 15 روپے میں، لیکن جب ہم وہ شپمنٹ نہیں ہونے دیں گے کہ جو باہر سے اس وقت چیز آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کروا دیں گے، جو گورنمنٹ کا کام تھا کچھ چیزیں امپورٹ کر کے پبلک تک پہنچانا، اس کو صرف اس وجہ سے امپورٹ نہیں کر رہے ہیں تاکہ ان تاجروں کو اس 10 روپے کی چیز پر 20 روپے کا فائدہ ہو، جو کل تک یہ 10 کے بجائے 10 کی چیز لے کے 15 کی بیچتے تھے، آج کیونکہ غلہ کم ہو چکا ہے یہ اس چیز کو بیچیں 30 روپے کا، اور اس کے بدلے وہ حاکم اپنا کمیشن لے لیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْلُبُ الرِّيَاسَةَ لِغَرَضِ الدُّنْيَا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ ریاست کو حاصل کریں گے، یعنی پاور کو حاصل کریں گے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَشْتَهِرُ نَفْسَهُ بِخُبْثٍ، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنے آپ کو مشہور کریں گے کہ میں بہت ہی سخت آدمی ہوں، بڑا فاسق آدمی ہوں، صرف کس لیے کہ ان کا رعب بیٹھے اور لوگ ان سے ڈریں اور ان کی زبان سے ڈریں۔ اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے ایک چینج آئے گا ظہور سے پہلے کہ تدریجاً یہ چیز بڑھ جائے گی۔ یہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ خواتین کی مخالفت کی جا رہی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ اب تک کوئی خاتون نہیں بنی، گو کہ انگلینڈ میں خواتین ملکہ بھی رہیں، تو اسی طرح کہا جا سکتا ہے
کہ مسلمان ممالک میں بھی خواتین نے حکومت کی، بہت ساری ریاستوں میں حکومت کی، تو یہاں پر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ خواتین حکومت کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہر علامت ظہور سے پہلے کی ایسی نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ وہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جاتا ہے کہ عمارتیں بلند ہوں گی تو بلند عمارتیں ہوں گی، اور وہ ظہور کی ایک علامت ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بلند عمارتیں بنانا حرام ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے بیان ہوا ورعایت النساء قد غلبنا علی الملک، اور تم دیکھو گے کہ ممالک پر خواتین غالب آ جائیں گی، یا حکومت، ملک سے مراد حکومت بھی ہے، جب تم دیکھو گے کہ حکومت پر خواتین غالب ہو جائیں گی۔ وغلبنا علی کل امر لا یؤتی الا ما لہن فیہ حوا، اور ہر اس چیز پر غالب ہو جائیں گی اور حکم دیں گی جس میں ان کا فائدہ ہو، ان کی دنیاوی خواہشات اس میں نظر آ رہی ہوں۔ تو آخر زمانے میں حاکموں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ حاکم آخر زمانے میں خصوصاً مسلمان ممالکوں کے جو حاکم ہیں، اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں خصوصاً عرب ممالک کے حاکموں کو، کہ ان کا ہم و غم سوائے عیاشی اور فحاشی کے کچھ نہیں ہے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ مال جمع کریں، اور ان کا ہر ایگریمنٹ یا اپنے مال کے لیے ہے یا اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں عرب ممالک میں خصوصاً سعودی عربیہ کو، تو ان کا جب وجود ہوا، کیونکہ پہلے یہ ایک چھوٹی سی جگہ کے حاکم تھے نجد کے، اور ان کے پھیلنے کا وہی طریقہ تھا جو آج IS کا ہے کہ قتل کرو، غارت کرو اور شہروں پہ قبضہ شروع کر دو۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اہل بیت سے دور ہے، وہ بڑی جلدی فاسق اور فاجر حاکموں کے تابع ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری فقہ میں فاسق اور فاجر حاکموں کی اطاعت صحیح نہیں ہے، لیکن فقہ اہل بیت کے مقابلے میں کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں کہ جن کا ہم نام نہیں لیتے، ان مذاہب میں فاسق اور فاجر حاکموں کی اطاعت واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقائد نصفی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر دینی مدرسے میں کلام کی کتاب کے عنوان سے اس کو پڑھایا جاتا ہے بعض مذاہب اسلامی میں، اور اس کتاب میں امامت کے موضوع میں ایک ڈسکشن ہے، اور وہ ڈسکشن یہ ہے لا ینعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام معزول نہیں ہوتا اگرچہ کہ وہ فاسق ہو جائے۔ یہاں امام سے کیا مراد ہے؟ ان کی خلیفہ یا بادشاہ ان کا جو بھی ہو۔ پھر اس کے بعد شارع واضح کرتے ہیں کہ فسق کے معنی ہیں اللہ کی مخالفت، اور جور کے معنی ہیں انسانوں پر ظلم۔ اور پھر اس کے بعد جو عقیدہ ہے بعض اسلامی مذاہب کا، اور اسی عقیدے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ صلاح الدین ایوبی کو جو ہے وہ بڑا مقام دیتے ہیں، کبھی وہ محمود غزنوی کو مقام دیتے ہیں، کبھی وہ اورنگزیب کو مقام دیتے ہیں، اور کبھی وہ سعودی بادشاہوں کو مقام دیتے ہیں، کبھی وہ ترکی کے عثمانی بادشاہوں کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام درباری مولوی فقط کرتے ہیں، یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا ینعزل الامام بالفسق والجور، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر حاکم فاسق و فاجر اور ظالم بھی ہو تو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کی مخالفت حرام ہے، جمعے کی نماز وہی پڑھائے گا، اور یا اس کی اجازت سے ہوگی، عید کا اعلان وہی کرے گا۔ اور ساتھ میں اسی عقائد نصفی میں وہ شیعوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، ان کے یہاں نماز جماعت کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور جبکہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں صلو خلف کل مسلم برن کانا او فاجرا، صلو یعنی نماز پڑھو، خلف کل مسلم، ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھو چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ یہ عقیدہ ہے ان بعض مذاہب اسلامی کا، چاہے وہ فاسق ہو چاہے وہ فاجر ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نماز اس کے پیچھے پڑھو کہ جو عادل ہو۔ یہ عقائد کیوں بنائے گئے؟
جب اہل بیت کے مقابلے میں فاسق اور فاجر بادشاہ بنو امیہ اور بنو عباس کے تھے تو اہل بیت کو تو جیلوں میں ڈالا گیا، ان درباریوں نے ان بادشاہوں کو اپنا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، ان کو احترام دیا، نماز جمعہ ان سے پڑھوائی، نماز جمعہ ان کی بغیر اجازت کے ہو نہیں سکتی تھی اور عید ان کی بغیر اجازت کے ہو نہیں سکتی تھی، ان کے خلاف بولنا حرام تھا، ان کے خلاف اٹھنا حرام تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف بولنا حرام تھا، ان کے خلاف اٹھنا حرام تھا، جیسے بنو امیہ کے خلاف بولنا اور اٹھنا حرام تھا، لیکن جب بنو عباس پاور میں آئے، اٹھے، تو پھر وہ خلیفہ ہو گئے۔ تو حاکموں کا جو حال ہے وہ کب خراب ہوتا ہے کہ جب پبلک انہیں نہ ٹوکے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو علائم ظہور کہ جو عمومی ہیں اور ظہور سے کچھ عرصے پہلے تک ہوں گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔